موٹیویشنل تھاٹ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کو کرتے کرتے اور ان سے ہو نہیں پا رہا اور وہ تھک گئے، چاہے وہ جاب ڈھونڈنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رشتوں کے نبھانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ رشتہ کریٹ کرنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بیٹے باپ کا، بیٹی ماں کا رشتہ ہو، چاہے وہ دادا دادی کا رشتہ ہو، چاہے نانا نانی کا رشتہ ہو، کسی بھی چیز میں اگر آپ تھک گئے ہیں اور اس کو آپ کیری نہیں کر پا رہے، یا آپ اکتا گئے ہیں، یا آپ کا آپٹیمم پوائنٹ آ گیا ہے، تو یہ ویڈیو جو ہے ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کہ ٹینشن یا انگزائٹی میں مبتلا ہے اور ان سے کام نہیں ہو پا رہا، ان سے رشتے سنبھل نہیں پا رہے، ان سے رشتے تو چھوڑے، ان سے اپنی جو دنیا کے ساتھ ساتھ دین ہے وہ سنبھل نہیں پا رہا۔ تو آج یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ آپ تھوڑا سا سرپرائز ہوں گے کہ میں جو لائف لیا ہوا ہوں میں، تو یہ جو ہے گاڑی کا میٹر دکھ رہا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں گاڑی کا جو میٹر میں دکھا رہا ہوں کیوں دکھا رہا ہوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ گاڑی کی تشہیر تو نہیں کر رہا میں، تو گاڑی کا میٹر دکھانے کی وجہ کیا؟ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا میٹر ہے، یہ ایک اسپیڈ ہے آپ کی نا، 180 کی اسپیڈ گاڑی کی اس میں آئی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اس میں فیول کا بتایا ہوا ہے، ہیٹ کا بتایا ہوا ہے، آپ کی اسپیڈ کا بتایا ہوا ہے۔ تو یہ سارے پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں، یہ کے پی آئیز ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہیں کسی بھی گاڑی کے۔ اسی طرح زندگی میں بھی آپ کے کے پی آئیز بنے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح ہے، پیرامیٹرز بنے ہوتے ہیں، ان کو میٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز حلوہ آپ کو مل جائے گی، اور آپ سوچیں، اور جیسے بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو منسلوہ اتارا تھا، تو آپ سمجھیں کہ میرے پاس آئے اور وہ اتر جائے، تو یہ پاسبل میں بولوں گا کہ ہے۔ اب آپ بڑا اس پہ بھی سرپرائز ہوں گے کہ منسلوہ جو بنی اسرائیل پہ اترا تھا وہ آپ پہ کیسے اترے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جی پاسبل ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے آپ جس نیت سے مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ تو اگر آپ یہ گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ بند ہوا ہے، تو اللہ کے حکم سے یہ ڈیش بورڈ اور یہ جو میٹر ہے چل سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، اگر کہیں آپ جا کے اسٹک ہو گئے ہیں، صحیح، اپنے رشتے میں اسٹک ہو گئے ہیں، اپنے جاب میں اسٹک ہو گئے ہیں، یا آپ جاب ڈھونڈ نہیں پا رہے، یا آپ کا روزگار چلے گیا ہے، یا آپ پراپر دین کو فالو نہیں کر پا رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف اپنے ٹائم کو پیورلی یوٹیلائز کرنا ہے اور فوکس رہنا ہے۔ پہلا پوائنٹ آپ کو کیا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، جاب ڈھونڈنی ہے، رشتے نبھانے ہیں، رشتوں کو لے کے چلنا ہے، تو آپ نے فوکس رہنا ہے، صحیح ہے۔ فوکس کے علاوہ ٹائم پنکچویلٹی بہت ضروری ہے، کسی بھی چیز میں ٹائم بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ریسورس کیا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا ایک مجمع میں کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ گروپ آف ممبرس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ریسورس کیا ہے؟ کسی نے مجھے بولا کہ ہیومن ریسورس ہے، کسی نے بولا گاڑی ہے، کسی نے بولا پیسہ ہے، کسی نے بولا بائک ہے، کسی نے بولا آپ کے رشتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بولی۔ اور وہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں میں بات کر رہا تھا، تو کسی نے ایک چیز نہیں بولی، وہ چیز یہ ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دنیا میں زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ریسورس نہ ہی پیسہ ہے، صحیح ہے، نہ ہی گاڑی ہے، نہ ہی بنگلہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ریسورس جو ہے دنیا میں وہ ہے آپ کا ٹائم۔ جی، ٹائم از منی۔ آپ کا جو وقت ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی کا ایس او پی دے دیا ہے کہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں، اگر ٹائم امپورٹنٹ نہیں ہوتا نا، وقت امپورٹنٹ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پنکچولیٹی کے اوپر فوکس نہیں ہوتے، وہ ایمفیسائز نہیں کرتے، وہ چیزوں کو جو ہے وہ انفینائٹ کر دیتے، وہ لوگوں کو، انسان کو، مسلمان کو جو ہے انفینائٹ کر دیتے، ٹائم پنکچولیٹی کی طرف نہیں حکم دیتے، مگر انہوں نے ٹائم پنکچولیٹی کی طرف انہوں نے حکم دیا۔ 5 وقت کی نماز کے لیے فجر کی نماز کا الگ ٹائم ہے، ظہر کا الگ ٹائم ہے، عصر کا الگ ٹائم ہے، مغرب کا الگ ٹائم ہے، عشاء کا الگ ٹائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک ٹائم پنکچولیٹی بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ریسورس جو ہے دنیا میں آپ کا ٹائم ہے، صحیح ہے، کہتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کرنی چاہیے، جس سے رائٹ ٹائم پہ
پریئرس کرنی چاہیے، رائٹ ٹائم پہ دعا کرنی چاہیے، اسی طرح رائٹ ٹائم پہ آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو اپنی زندگی میں فوکس ہونا پڑے گا.